کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ کریمنا، صلی اللہ محمد۔ بعد از حمد و ثنا، احباب ذمکار، آج آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، کیونکہ انشاءاللہ بہت قریب ماہ رمضان المبارک کے خوبصورت لمحے یہ ہم پہ سایہ فگن ہونے والے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہوگا وہ ماہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں ہم پڑھیں گے، تو اس کے حوالے سے پہلے جو تیاری ہے ماہ رمضان المبارک کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کیونکہ جب کوئی مہمان آنے والا ہو تو اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے، تو یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ، ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ تیاری کرنی چاہیے۔ تو اس کی عظمت اور فضیلت اور اس کے لیے ہم نے رمضان میں کس طرح یہ مہینہ ہم نے گزارنا ہے، کون سے عمل ہیں جو ہم نے اس مہینے میں کرنے ہیں، اور کس انداز سے اس مہینے کو ہم نے بسر کرنا ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، اس سے پہلی امتوں پر بھی اللہ نے روزہ فرض کیا، باقی اس کا طریقہ کار کچھ مختلف تھا، اس کے کچھ مسائل جو ہیں فقہی مسائل مختلف تھے۔ اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کی، میں تو نعمت کہتا ہوں، یہ اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ یہ انسان کے جسم کے لیے بھی مفید ہے اور انسان کی روح کے لیے بھی فائدہ بخش ہے۔ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی روزہ شفا ہے، اور روح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی روزہ ایک شفا ہے۔ تو یہ آج کل تو میڈیکل بھی نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے جسم کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے،
بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ڈاکٹروں کی تحقیق ہے، لیکن 1450 سال پہلے ایک اللہ کے حبیب نے تحقیق جو لوگوں کے سامنے عطا فرمائی تھی، اور باقی سب کی تحقیق میں خطا ہو سکتی ہے، لیکن حضور جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے بات کرتے ہیں۔ باقی ڈاکٹرز، حکماء، اطباء، ان کی تحقیق کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، سمجھنے میں، تشخیص کے اندر، آگے نسخے کی تجویز کے اندر، لیکن سرکار نے فرمایا تھا صوموا تصحوا، فرمایا روزہ رکھو اور صحت یاب ہو جاؤ، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ یعنی روزہ بہت ساری بیماریوں کا اللہ نے اسے علاج بنایا ہے، بہت ساری بیماریوں سے بندہ بچ جاتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں بھی ماہ رمضان کی صورت میں یہ ایک اچھا مہینہ جس سے ہم اپنے ظاہر کو بھی سنوار سکتے ہیں اور ہم اپنے باطن کی بھی پاکیزگی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے ہم پہ فرض کر دیے روزے اور نماز، یہ جتنے فرائض ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ سارے کے سارے انسان کے جسم کے لیے بھی مفید ہیں۔ اگر کوئی بندہ سمجھے نا کہ میں 5 ٹائم نماز پڑھنے آتا ہوں، دیکھو جی اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، پھر میں مسجد میں چل کے جاتا ہوں، پھر وہاں پر قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ سارے مجھے ارکان ادا کرنے پڑتے ہیں، تو آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں، کسی حکیم سے پوچھیں کہ جتنے ارکان ہیں نماز میں، یہ سارے کے سارے انسان کی جسمانی ورزش کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اور روزے کے اوپر بھی یہی ہے، جو اللہ نے روزہ ہم پہ فرض کیا ہے نا، جتنے فرائض ہیں اسلام میں یہ سارے کے سارے انسان کے لیے نفع بخش ہیں، اور جتنے حرام کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ سارے کے سارے بندے کو نقصان دینے والے ہیں۔ آپ آج غور کر لیں، تحقیق کر لیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر جانور خود آپ ذبح کریں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلائیں اور اس کی 3 رگیں کٹ جائیں، کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں، خون بہہ جائے، تو وہ حلال ہے۔ اور اگر ایسے نہیں ہو سکا تو پھر وہ جانور خود مر گیا ہے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اب آپ تحقیق کر لیں، یہ تو فقہی مسئلہ ہے نا جو آپ علماء سے پوچھتے ہیں، لیکن کسی میڈیکل کے ماہر سے پوچھ لیں کہ اس میں کیا وجہ ہے کہ جس کا خون بہہ گیا وہ حلال ہے، جس کا خون نہ بہا وہ حرام ہے۔ اور یہی بات جو عرب کے جاہلیت کے دور کے لوگ تھے، اسلام کے دشمن تھے، وہ کہتے تھے یہ کیسا دین ہے کہ جسے اللہ مارتا ہے اس کو حرام کہتے ہیں، جسے خود مارتے ہیں اسے حلال کہتے ہیں۔ یعنی جسے خود مارتے ہیں نا، چھری لے کے ذبح کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حلال ہے، اور جو اللہ کے حکم سے مرتا ہے، جو جانور اللہ کی طرف سے جسے موت آتی ہے اسے حرام کہتے ہیں۔ لیکن وہ یہ بات عقل سے کر رہے تھے، میرے نبی جو بھی بتا رہے تھے وہ اللہ کے حکم سے بتا رہے تھے۔ بھائی وجہ یہ ہے کہ جس کا خون بہہ گیا اس کے گوشت سے خون وغیرہ نکل گیا، اب وہ گوشت تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اور جس کا خون اندر ہی رہ گیا ہے اب اس کو کھانے سے تمہاری صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اسلام نے جو حکم دیا ہے بندے کی صحت کے مطابق دیا ہے، جو فرض کیے وہ بندے کی صحت کے لیے بہتر، اور جن کاموں سے روکا وہ بندے کے لیے نقصان دہ تھے، تو روزہ بندے کے لیے مفید ہے۔ ظاہری طہارت، جسمانی طہارت، اور زکوٰۃ دینے سے بندے کا مال پاک ہوتا ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا اس کا مال اللہ پاک کر دیتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کہتے اس لیے اس کو کہ یہ مال کو پاک کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، اور روزہ رکھنے سے بندے کا جسم پاک ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک موجود ہے، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ او کما قال، حضور نے فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور
جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ جسم کی ہم اگر زکوٰۃ دے دیں گے نا، سال میں 1 مہینہ ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے تو یہ جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو جب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی تو اللہ کئی بیماریوں سے بندے کے جسم کی حفاظت فرمائے گا، بہت ساری امراض سے بندہ بچ جائے گا اگر اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور بندے کے جسم کی زکوٰۃ وہ اللہ نے روزہ رکھا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کریں تو موقع آ رہا ہے۔ تو جو پہلے جس نے منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ 4 جمعے آنے ہیں، ہم نے 4 جمعوں کے روزے رکھ لینے ہیں، ایک 27ویں کا رکھ لینا ہے، اللہ جی رمضان اپنا بہترین گزر جانا ہے، یہ نہیں، پورے ماہ رمضان کے روزے کیا ہے؟ فرض ہے۔ پورا مہینہ ماہ رمضان کا ہے، صرف 4 روزے نہیں ہیں یا 5 روزے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بندے کے جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ بندے کے جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب آپ سوچیں گے کہ روزے کا پرہیزگاری سے کیا تعلق ہے؟ روزہ رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اصل یہ ایک پریکٹس ہے، روزہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ پریکٹس ہے۔ جس طرح سپاہی لڑنے کے لیے جب جاتا ہے نا میدان جنگ میں، تو وہ یہ نہیں کہ بھرتی ہوتے ہی چلا جاتا ہے، کیوں جی؟ پہلے اس کو باقاعدہ وہ ساری ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اس طرح تم نے اس جسمانی طور پہ وہ طاقتور ہوتا ہے، پھر جا کے وہ جنگ کرتا ہے کہ کس طرح دشمن کو کے ساتھ میں نے مقابلہ کرنا ہے، کیسے حملہ کرنا ہے۔ پریکٹس کے بعد بندہ جہاد کے قابل ہوتا ہے۔ تو یہ 1 مہینہ اللہ بندے کو پریکٹس کرواتا ہے، پریکٹس کروا کے یہ بندے کو تیار کرتا ہے کہ پورا سال تم نے شیطان کے حملوں سے کیسے بچنا ہے۔ یہ 1 مہینہ پریکٹس کا مہینہ ہے کہ جب بندہ حرام کاموں کو چھوڑ رہا ہے، حلال کاموں کو، جو چیزیں حلال تھی انہیں چھوڑ رہا ہے۔ کھانا حلال تھا چھوڑ دیا، پینا حلال تھا اس نے چھوڑ دیا، اپنی زوجہ کے پاس جانا حلال تھا اس نے روزے کی حالت میں چھوڑ دیا۔ اب جو بندہ حلال کاموں کو چھوڑ رہا ہے، یہ پریکٹس کروائی کہ حلال کام بھی چھوڑوائے۔ بھائی اگر تم نے پورا مہینہ حلال کام چھوڑے رکھے ہیں تو 11 مہینے حرام کام کیوں نہیں چھوڑتا؟ یہ پریکٹس کروائی نا کہ 1 مہینہ تم نے حلال چیزیں بھی چھوڑ دی، کھانا سامنے پڑا ہے، اندر بند کمرہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، سامنے کھانے پڑے ہیں، پانی ٹھنڈا پڑا ہے، فروٹ پڑا ہے، کھانا پڑا ہے، ہر شے ہے، اکیلا بندہ ہے، کوئی دیکھنے والا وہاں پر نہیں ہے، سامنے روٹی اور بھوک بھی لگی ہے، شدید گرمی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے۔ اب یہ بھی تو بندہ کر سکتا ہے نا یار پی لوں، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن کوئی بھی انسان ایسا نہیں کرتا جس میں کوئی شعور عقل سمجھ موجود ہے۔ وہ کہے گا ہاتھ بڑھائے گا، اگر بھول کے بھی بڑھانے لگا تو کوئی کہے گا یار تمہارا روزہ نہیں، وہ فوراً پیچھے کر لے گا۔ اور پھر دیکھیں پانی جب ہم وضو کرنے لگتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں نا تو کلی کرتے ہیں، پانی یہاں تک جاتا ہے منہ کے اندر، دل کرتا ہے کہ یار تھوڑا سا اندر نہ لے جائیں، گرمی بڑی ہے، صبح سے پانی نہیں پیا، پیاس لگی ہے، پانی منہ میں لے جا کر واپس پھینک دیا۔ دل چاہتا ہے، نفس چاہتا ہے کہ تھوڑا سا پانی پی نہ لوں، لیکن پھر وہاں عشق خدا آتا ہے، وہ کہتا ہے کبڑیا تیرا روزہ ہے، تیرا روزہ نہیں، اسی وقت وہ پانی باہر پھینک دیتا ہے۔ اللہ یہ ورزش پریکٹس کرواتا ہے کہ بندے میرے حکم پر تو نے پانی کا گھونٹ اندر لے جانے سے تو بچا رہا، کیونکہ تیرا روزہ تھا۔ تو جب 1 مہینہ حلال پانی پینے کو چھوڑے رکھا تو نے روزے کی حالت میں، تو جب میں نے جن چیزوں سے منع کیا ہے پورا
پورا سال ان کو چھوڑ، پھر تو سچا ایمان والا بنے گا۔ یہ تقویٰ کی پریکٹس کروائی گئی، پرہیزگاری کی پریکٹس کروائی گئی، اور باقی اعمال جو ہے نا ان میں دکھلاوا آ جاتا ہے۔ دکھلاوے کے بہت چانسز ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جو بندے دیتے ہیں نا اللہ کے نام پہ، پھر اعلان ہوتا ہے کہ فلاں نے اتنے پیسے دیے، خدا نہ خواستہ دل میں آ گیا کہ یار میں تو بڑا سخی ہوں، میں تو بڑا غنی ہوں، میں نے تو بڑے جناب اللہ کی راہ پہ خرچ کر دیا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ رکوع لمبا کروں، سجدہ لمبا کروں، کہ یار لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر میں تیزی تیزی سے پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یار یہ نماز ہی نہیں صحیح پڑھتا۔ بعض اوقات نماز میں بھی ریا آ جاتی ہے، زکوٰۃ میں بھی ریاکاری آ جاتی ہے، صدقے میں بھی ریاکاری آ جاتی ہے، حج میں بھی ریاکاری آ جاتی ہے کہ بندہ حج کرنے جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار لوگ کہیں گے حاجی صاحب ہیں، لوگ کہیں گے یار ماشاءاللہ عمریں 2 کر لیے، 4 کر لیے۔ باقی عبادتوں میں ریاکاری کا اندیشہ ہے، لیکن روزے میں یہ اندیشہ کوئی نہیں۔ کیا پتہ اس کا روزہ ہے یا نہیں، ظاہر سے نظر تو نہیں آ رہا کہ یہ روزے دار ہے، یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، یہ رب کا اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ رب کو پتہ ہے اس کا روزہ ہے، اور بندے کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے۔ اس لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا، حدیث پاک یہ موجود ہے صحیح بخاری شریف کے اندر، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی آدم جتنے بھی اعمال کرتا ہے، اولاد آدم جتنے بھی، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ لعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ جو بھی آدمی کام کرتا ہے اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب دیا جاتا ہے۔ کسی کو 10 نیکیاں، 1 نیکی کرو 10 نیکیاں، کم از کم 10 اور آگے لیمٹ 700 تک اللہ پاک انسان کے عمل کی جزا دیتا ہے۔ 700 گنا تک اجر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن قال اللہ تعالی الا الصوم، لیکن روزے کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ روزے میں یہ گنتی نہیں ہے کہ ایک روزہ رکھا 10 کا ثواب، پھر 100 کا ثواب، 200 کا، 700 کا۔ یا اللہ ماجرا کچھ اور ہے، نماز ایک پڑھو 10 کا ثواب یا 700 تک مل سکتا ہے۔ اگر زکوٰۃ 1 روپیہ خرچ کرو تو 700 تک اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ حج 1 کرو 100 700 تک اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کا ثواب نہیں لکھنا، اس کا ثواب نہیں لکھنا۔ کیوں؟ فرمایا فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس میں تم نہیں لکھو گے، یہ میں روزے کا ثواب قیامت کے دن خود عطا فرماؤں گا۔ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود عطا فرماؤں گا۔ اس لیے یہ معاملہ بندے کا اور رب کا ہے، اس میں ریاکاری کے چانسز نہیں ہیں۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دیتا ہوں، اس کی جزا بھی میں دیتا ہوں۔ اور بعض علماء نے، یہ میں نے قرات پڑھی ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، بعض نے اس طرح پڑھا ہے کہ یہ عبارت اس طرح ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اس کی جزا میں خود ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بات بڑی سبحان اللہ کہنے والی تھی۔ کہا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں بنتا ہوں۔ نماز پڑھنے سے اللہ ثواب دیتا ہے، زکوٰۃ دینے سے اللہ ثواب دیتا ہے، لیکن روزہ رکھنے سے بندے کو اللہ خود مل جاتا ہے۔ اس کی جزا میں خود بن جاتا ہوں۔ ہارون الرشید کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، یہ مسلمانوں کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ ہارون الرشید کے بہت غلام تھے، لونڈیاں تھیں،
تو وہ ایک لونڈی کو بڑی ترجیح دیتا تھا، تھی کالے رنگ کی لیکن وہ اس کی بات بڑی مانتا تھا، تو سب کو یہ اعتراض تھا کہ یہ ہارون الرشید اس لونڈی کی بات بڑی مانتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی ظاہری خوبی تو نظر نہیں آتی۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں اس کے اعتراض لوگوں کا آج ختم کر دوں۔ اس نے دربار میں بیٹھا تھا، اس نے کہا جتنے غلام اعظم تھے، وزیر تھے، مشیر تھے، سارے، اس نے کہا بھی جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا نا وہ اس کی ہو جائے گی۔ جو جس چیز، بادشاہ کے دربار میں ہر شے قیمتی تھی، اس نے کہا جس چیز پہ دوڑ کے جو پہلے ہاتھ رکھ دے گا نا وہ اپنے ساتھ لے جائے، آج اس کی ہے۔ وہ جب جیسے ہی انہوں نے سنا تو ظاہری بات ہے ایسے معاملے میں تو بندہ دیر نہیں نہ کرتا، نیکی میں رہ جائے تو رہ جائے، لیکن جہاں دولت کی بات ہو، پیسے کی بات ہو، سونے چاندی کی بات ہو، تو وہاں ہر بندہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہے۔ کوئی دوڑ کے گیا، اس نے جناب وہ تخت پہ ہاتھ رکھ دیا، کوئی دوڑ کے گیا، کسی نے جناب وہاں جو سونے جواہرات کی چیزیں تھیں ان پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے بادشاہ کے گھوڑے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ لونڈی دیکھتی رہی، اس نے جا کے ہارون الرشید پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ بات میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ سب نے، کسی نے سونا اٹھا لیا، کسی نے چاندی اٹھا لی، کسی نے درہم اٹھا لیے، کسی نے بادشاہ کا گھوڑا لے لیا، کہا جس کو جو چیز جس نے ہاتھ رکھا ہے وہ لے جائے، لیکن اس لونڈی نے ہارون الرشید پہ ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے کہا دیکھ لیا، تم سارے دولت کے طلبگار ہو، یہ میری طلبگار ہے۔ اس نے کہا تو نے سونا نہیں اٹھایا، تو نے چاندی نہیں اٹھائی، تو نے کوئی قیمتی چیز نہیں اٹھائی۔ اس نے کہا میرے لیے بادشاہی کافی ہے۔ اور اللہ کے بندے، ثواب کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن ثواب سے بھی بڑھ کر بندے کے لیے یہ اجر ہے کہ جس رب نے ثواب دینا ہے وہ رب ہی بندے کا ہو جائے۔ جو صوفی لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں باقی ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو صوفی ہیں وہ ثواب سے محبت نہیں کرتے، وہ مالک کائنات سے پیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو رب سے غرض ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی اللہ کی ولیہ ہیں، وہ ایک ہاتھ میں آگ لے کے ایک میں پانی لے کے جا رہی تھی نا، تو کسی نے پوچھا اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ ایک ہاتھ میں آگ ہے، ایک میں پانی ہے۔ اس نے بڑا پیارا جواب دیا، قیامت تک آنے والے صوفیوں کے لیے، قیامت تک آنے والے راہ حقیقت کے مسافروں کو بتا دیا۔ اس نے کہا کہ اس پانی سے میں دوزخ بجھانا چاہتی ہوں، اس پانی سے میں دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں، اور اس آگ سے میں جنت کو جلانا چاہتی ہوں۔ کہا اماں کیا بات کر رہی ہے، کوئی خیال کر۔ کہا اس لیے کہ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں جنت کے لالچ میں، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں دوزخ کے ڈر سے، میں اس لیے جنت کو بھی جلانا چاہتی ہوں، دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں، تاکہ نہ کوئی جنت کے لیے عبادت کرے نہ کوئی دوزخ کے ڈر سے عبادت کرے، جو بھی رب کو سجدہ کرے صرف رب کی محبت میں سجدہ کرے۔ یہ صوفی کی بات ہے۔ ہم تو جنت کے لالچی ہیں نا کہ جنت مل جائے، اتنی نیکیاں مل جائیں، زکوٰۃ بھی اس لیے دیتے ہیں یار مال میں برکت ہو جائے گی۔ ہم تو صدقہ بھی صبح صبح اس لیے کرتے ہیں یار مصیبتیں بڑی ہیں، صدقہ کرو ٹل جائیں گی۔ بھائی یہ نیت نہ رکھو، نیت یہ رکھو کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے گا، میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اور حضرت میاں محمد بخش نے فرمایا تھا کہ او جنت میرے کیڑے لیکھے، او جنت میرے کیڑے لیکھے جتھے تو نظری نہ آئے۔ کیا بات کی ہے اللہ کے ولی نے، صوفی نے۔ ہماری عقل صرف جنت تک جاتی ہے، لیکن ان کی عقل جنت سے بھی آگے، جنت کے بنانے والے مالک تک جاتی ہے۔ کہا او جنت میرے کیڑے لیکھے جتھے تو نظری نہ آئے، او دوزخ میں لکھ بہشتاں جتھے تو پہ آیا میں جانا۔
جتھے تو پیا میں جاویں، وہ کہتے ہیں ہماری منزل جنت نہیں ہے، ہماری منزل رب کائنات کا دیدار ہے۔ اور کیونکہ کچھ لوگ ہوں گے وہ جنت میں بھی پریشان ہوں گے، رب پوچھے گا کیا بات ہے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے جو عبادتیں کی تھی جنت کے لیے تو نہیں نہ کی تھی، ہم نے تو تیرے دیدار کے لیے کی تھی۔ پھر ان کو اللہ پاک اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو یہ روزہ ایک ایسی منزل ہے، اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصوم نصف الطریقہ، کہ آدھی فقیری روزہ ہے۔ جو پیر بھی ہوتے ہیں اور رمضان میں حقہ بھی پیتے ہیں ان کے لیے بھی دعوت فکر ہے۔ جو پیری کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے پیر ہیں، ہم کلندری کے مقام سے بھی بہت آگے نکل گئے ہیں، کیوں جی بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں، اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ ساڑی لین اور ہو گئی ہے، مولویاں دی لین اور ہو گئی ہے۔ بھائی اس لیے انہوں نے لین اور کی ہے کیونکہ ادھر کو نیکی کرنی پڑتی ہے، ادھر روزہ رکھنا پڑتا ہے، ادھر زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، ادھر نماز 5 ٹائم پڑھنی پڑتی ہے، ادھر حرام سے بچنا پڑتا ہے، ادھر سنت رسول کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں ہماری لین ہی اور ہے، ہماری لائن ہی کچھ اور ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں الصوم نصف الطریقہ، آدھی فقیری روزے میں ہے۔ آدھی فقیری کس میں ہے؟ روزے میں ہے۔ آدھی طریقت روزے میں ہے، آدھا قرب خداوندی روزے سے حاصل ہوتا ہے، اور آدھی باقی عبادتیں، باقی ریاستیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے، اور ان لوگوں کو جو ایک تو آل رسول ہونا بڑا شرف ہے، لیکن آل رسول ہونے سے ہٹ کر میں آپ کو یہ بات دعوت دینا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی سیرت جو ہے نا، اس کو ایک قائد ہونے کی حیثیت سے بھی پڑھیں، صرف اس لیے نہیں کہ یہ آل رسول ہیں، بلکہ اس لیے بھی پڑھیں اس کی جن کی زندگی کا کردار کیسا ہے، ان کا عمل کیسا ہے۔ ان کی لونڈی سے پوچھا گیا کہ حضرت امام پاک کیسے تھے، ان کی سیرت کیسی تھی، سنیے اب یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ اس لونڈی نے ایک جملہ بولا، اور ایک جملہ بڑا فصیح و بلیغ ہے۔ اس نے کہا کہ رات کو کبھی امام زین العابدین کے لیے میں نے بستر نہیں بچھایا۔ جملہ سمجھ آ گیا؟ رات کو کبھی امام کے لیے میں نے بستر نہیں بچھایا، دن کو کبھی کھانا نہیں بنایا۔ یہ اس جملے کی سمجھ آ گئی تو بڑی بات ہے۔ فرماتی ہیں یہ جملہ بھی وہی بول سکتی ہے جسے تربیت امام زین العابدین کے گھر سے ملی ہے۔ فرماتی ہیں رات کو کبھی میں نے امام زین العابدین کے لیے بستر نہیں بچھایا، مطلب یہ ہے کہ ساری رات وہ مصلے پہ رہتے تھے۔ بستر تو پھر بچھاتی اگر انہوں نے سونا ہوتا، وہ تو سوتے ہی نہیں تھے۔ رات پوے تے بے دردانوں نیندر سکھ دی آوے، تے درد مندانوں یاد سجڑ دی سدیاں آن جگاوے۔ یہ تو میاں محمد بخش نے لکھا ہے نا عام ولیوں کے لیے کہ وہ سدیاں آن جگاوے، وہ سوتے ہیں تو پھر اللہ کی یاد جگاتی ہے۔ میں کہتا ہوں امام زین العابدین ایسا ولی ہے جو سوتا ہی نہیں، جاگنا تو بات کی بات ہے۔ رات پوے تے بے دردانوں نیندر سکھ دی آوے، تے درد مندانوں یاد سجن دی سدیاں آن جگاوے۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بولے، آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ سدیا۔ کیوں جی؟ یہ ہیں اللہ کے ولی۔ آج چرس والا سگرٹ لا کے اسی بڑے پہنچے ہوئے، یہ ولی نہیں ہے۔ اٹھ فریدہ سدیا تے جھاڑو دے مسیت، اٹھ فریدہ سدیا تے جھاڑو دے مسیت، او تو ستا تیرا رب جاگدا، تو ستا تیرا رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت، تے اٹھ فریدہ سدیا، اوے میلہ ویکھن جا۔ میلہ یہ نہیں تو جہاں جناب ڈانس ہوتا ہے وہ میلہ نہیں، اٹھ فریدہ سدیا تے میلہ ویکھن جا، جے کوئی بخشیا مل جاوے تے تم ہی بخشیا جا۔ اٹھ فریدہ سدیا
تے میلہ ویکھن جا، جے کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ میں جن ولیوں کی بات کرتا ہوں نا، میں آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ جناب پیراں نے بڑے خلاف ہو گئے۔ الحمدللہ ہم خود اولیاء کے بیعت ہیں، ماننے والے ہیں، لیکن جن کی ہم نے بیعت کی ہوئی ہے نا، وہ بھانگ پینے والے نہیں ہیں، وہ راتوں کو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کیوں نہیں؟ پیر ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اذا رؤوا ذکر اللہ، جسے دیکھیں تو اللہ کی یاد آ جائے، جسے دیکھیں تو اللہ کی یاد آ جائے، اور جس کا ہر نفس، ہر سانس اللہ کی عبادت میں گزرے، ہر سانس میں چپ رہے تو فکر ہو، بولے تو خدا کا ذکر ہو، جس کی خاموشی فکر، جس کا کلام ذکر۔ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کیا کہا کہ جو دم غافل سو دم غافر تے سانو مرشد سنیا سخن تے گیاں کھل اکھیں تے اساں چت مولا ول لایا اسی مر گئے باہو تے مرن تے اگے اسی مر گئے باہو تے اساں تاں مطلب نو پایا سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ جب مرنے سے پہلے بندہ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی میں مر جائے۔ کیوں جی؟ جننے رولے نا سارے میں دے رہے ہیں، دو لفظ ہیں، دو لفظ، ایک درویش نے کہا تھا دو لفظ ہیں، یہ ختم ہو جائیں تو بندہ ولی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ میں اور میری، میں اور میری۔ کیوں؟ اس کی اگر آپ تشریح لکھیں تو دو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ میں جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے ایسے کہا تھا، نہیں مانا گیا، میں نے کہا تھا تم نے نہیں نہ مانا، اچھا پھر آپ میں کبھی بھی تمہارے گھر نہیں آؤں گا، میں نے کہا تھا، یہ کام میں نے کیا تھا، میں وہاں گیا تھا، یہ میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ شے بھی میری ہے۔ جھگڑے اس وقت ہوتے ہیں جب میں اور میری ہوتی ہے، جب میں بھی مر جائے، میری بھی مر جائے تو پھر فریدوں دی نگاہ شکر بنتا ہے۔ جب میں بھی مر جائے، میری بھی مر جائے تو پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری
اپنے کلام میں وہ میں کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے اس وجہ سے شیطان جنت سے نکلا ہے. اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. وہ کہتے تھے میں کا لفظ انہوں نے کبھی نہیں بولا. ایک بندہ تھا، اس نے کہا جی میں ان سے نا یہ لفظ نکلواؤں گا. اس نے کہا کہ میں دیکھنا کیسے کہوں گا بابا جی، میں کہیں گے. وہ آیا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بابا جی شیطان جنت سے کیوں نکلا تھا؟ تو ظاہری بات ہے انہوں نے کہنا تھا میں کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، فرمایا بیٹھ جاؤ، جی بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے فرمایا سوال کس نے کیا تھا؟ وہ کہنے لگا جی میں نے. اس نے کہا جی میں نے. فرمایا ایسے گلوں نکلے ایسے. نواب آف بہاولپور جو تھا، اس نے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے ان کے مرید کو بڑا ستایا، تنگ کیا. بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے جسے کوئی عہدہ ملتا ہے پھر وہ جناب غریبوں کو فقیروں کو اللہ ماشاءاللہ کوشش ہوتی ہے وہ اپنا غلام سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم کہیں ویسے کریں. ہم کہیں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جائیں، ہم کہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیں. جو مانے وہ ان کا منظور نظر، جو نہ مانے وہ ان کا بعید از نظر، وہ ان کا دشمن. وہ نہیں مانتا تھا، وہ ظلم کرتا تھا. وہ چلا گیا حضرت خواجہ غلام فرید کے پاس، کہنے لگا حضور نواب آف بہاولپور جو ہے یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. آپ نے فرمایا کاغذ لاؤ، ایک قلم لاؤ. وہ کاغذ لایا، قلم لایا. آپ نے ایک جملہ لکھا. اگر آپ یہ جملہ سمجھ گئے نا تو سارے جمعے کی قیمت ادا ہو. آپ نے جملہ لکھا کاغذ پہ. آپ نے لکھا زیر تھی، زیر تھی زبر نہ تھی. زیر تھی زبر نہ تھی نہیں تو پیش تھی سے. زیر تھی زبر نہ تھی نہیں تو پیش تھی سے. آپ نے فرمایا زیر بن، کیونکہ زیر نیچے ہوتی ہے زبر اوپر ہوتی ہے. فقیر کہتے ہیں زیر بنو زبر نہ بنو، کیونکہ پیش جو بنتی ہے وہ زبر سے بنتی ہے. پیش جو بنتی ہے وہ زیر سے نہیں بنتی، زبر سے بنتی ہے. دونوں ایک جملے میں دونوں معنی ادا کر دیے. فرمایا یہاں زیر بن کے رہو، پیش سے بچ جاؤ گے. اگر زبر بنے تو پھر قیامت میں رب کے میدان میں پیش بھی ہونا پڑے گا. اس نے جب یہ جملہ پڑھا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے معافی مانگی. مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جو زبر بننے کی کوشش کرتے ہیں پھر انہیں پیش ہونا پڑتا ہے. فقیر وہ ہیں جو اپنے نفس کو مار دیتے ہیں. جو مرن تھی اگے مر گئے باہو، اور مرتا بندہ پھر ہے جب وہ روزے رکھتا ہے. روزے بندے کی میں کو مارتے ہیں. بندہ پتہ ہے ہم دیکھا گرمی کا روزہ ہو نا تو بولا بھی نہیں جاتا. کہتا خیر تے ہے چاچا آج بڑا ڈھلا ہے. او یار بس روزہ ہے. وہ بس جدو کہنا نا بس یار روزہ ہے سمجھو یہ میں مر گئی. روزہ رب نے اس لیے فرض کیا اس کی میں مر جائے. حضرت امام زین العابدین کی لونڈی کہتی ہیں میں نے رات کو کبھی بستر نہیں بچھایا، دن کو کبھی کھانا نہیں بنایا، کیونکہ رات کو امام پاک مصلی پہ ہوتے تھے تو جو سوتا ہے بستر اس کے لیے بچھایا جاتا ہے. فرمایا وہ رات مصلی پہ ہوتے تھے اور دن کو کھانا اس کے لیے بنتا ہے جس کا روزہ نہیں ہوتا. فرمایا دن کو امام پاک روزے سے ہوتے تھے تو نہ کھانے کی ضرورت پڑتی نہ رات کو بستر کی ضرورت پڑتی. یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے نفلی روزے بھی کثرت سے رکھے. ہر روز روزے سے، ہر روز جو سوائے منع جن دنوں میں روزے رکھنا منع ہے ان کے علاوہ وہ سارا سال روزے رکھنے والے تھے. کثرت سے روزے رکھنے والے. ہم تو فرض ایک مہینہ ہے نا اور وہ ہم کہتے ہیں کہ گرمی بڑی ہے. عرب کی گرمی جیسی ہماری گرمی نہیں ہے. جتنی عرب کی گرمی تھی نا، اور حضرت مولا علی پاک سے جب پوچھا نا سرکار نے علی تمہیں کیا کیا پسند ہے، یہ پوری لمبی
لمبی حدیث ہے، میں صرف ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں مولا علی کا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. فرمایا کون سی؟ کہا الخدمت للضیف، مہمان کی خدمت کرنا، مہمان کی خدمت کرنا. بس صوم فی الصیف، گرمیاں دا موسم ہوئے روزے رکھنا. بس صوم فی الصیف، گرمیوں کا موسم ہو اور علی کا روزہ ہو. کیا بات ہے علی کی، یہ ولیوں کا بادشاہ ہے جس کی سیرت میں رنگ علی نہیں ہے. خدا کی قسم ہم اسے ولی نہیں مانتے، ہم ولی اسے مانتے ہیں جس کی سیرت پہ رنگ علی شیر خدا نظر آتا ہے. فرمایا گرمیوں میں روزہ رکھنا علی کی فیورٹ پسندیدہ چیز ہے. اور تیسری چیز فرمایا وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ، گرمی دا روزہ رکھیا ہوئے تے علی تلوار لے کے جہاد کر رہا ہو. گرمی کا موسم ہو اور علی کا روزہ ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان سے بھی محبت کرتے ہیں، روزے سے بھی محبت کرتے ہیں. دوستو یہ مقدس مہینہ ہمارے بالکل قریب آ گیا ہے. ابھی سے تیاری کریں، اپنے معمولات جو ضروری کام ہے وہ پہلے نپٹا لیں. جو روز رمضان میں کرنے ہیں پہلے کر لیں. اگر کہیں جانا ہے کوئی معاملہ ہے اس کو سیٹ کر لیں، کیونکہ رمضان میں ارادہ کریں کہ ہم نے رمضان شریف کے روزے انشاءاللہ رکھنے ہیں. کیا پتہ ہے کہ پھر نصیب ہو نہ ہو. اگر اللہ نے یہ لمحے دیے ہیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے. ماہ رمضان المبارک کی گھڑیاں آ رہی ہیں، راتوں کو قیام کرنا ہے اور دن کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. دن کو روزہ رکھنا ہے. ایک سوال بھی ہے، ایک بار بار وضو ٹوٹتا ہو تو نماز کیسے ادا کریں؟ اگر اتنا کسی کو مرض ہے کہ وضو اتنی دیر نہیں چلتا کہ نماز بھی پڑھ سکے بیچارہ، اس کو معذور کہتے ہیں. شریعت کی زبان میں سے کہتے ہیں معذور. مثلا زور کا ٹائم شروع ہوتا ہے 12:30 اور ختم اگر ہوتا ہے 4:30، تو اتنے وقت میں اسے بالکل ٹائم نہیں ملا کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے. بار بار قطرے پیشاب کے آ رہے ہیں یا کوئی ہوا کا اخراج ہو رہا ہے، وہ معذور ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو کر لے اور نماز پڑھ لے. قطرے آتے ہیں تو آتے رہیں، اس کو شریعت نے کہا ہے کہ اس کے لیے اجازت ہے، وہ ایسے نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن نماز چھوڑنی نہیں. کئی بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا وضو نہیں رہتا لہذا میں نے نماز پڑھنی نہیں. تو پھر بھی معذور جو ہے وہ وضو کر کے ویسے ہی نماز پڑھ لے. مسجد کو پیشاب والی تھیلی لگی ہوتی ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے ایسی ہر مرض سے جو بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. تو ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ وضو کر لیں، چونکہ اس سے قطرے رکتے نہیں. جو تھیلی لگی ہوتی ہے وہ وضو کر لیں اور نماز پڑھ لیں. لیکن ایک ذہن میں رکھیں وہ مسجد میں نہ آئیں، وہ گھر میں پڑھ لیں. جس کو تھیلی لگی ہے پیشاب والی، وہ مسجد میں نہیں اپنے گھر میں وضو کر کے نماز پڑھ لیں. جب اتر جائے اللہ صحت دے تو پھر مسجد میں بھی آ جائے. اور دوسرا مسئلہ ہے جو لوگ بقیہ نماز جمعے کی پڑھے بغیر ہی چلے جاتے ہیں، تو میں تو امید رکھتا ہوں گھر جا کے پڑھتے ہوں گے. کیوں جی؟ ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے. لیکن ہوتا بہت کم ہے ایسا. جو بندہ فرض پڑھ کے نکل جائے نا، پھر جا کے پڑھنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. جس طرح عشاء کے فرض پڑھ کے بندہ کہتا ہے چلو یار باقی کام ہے وہ ضروری کر کے نا وطر اور سنتے بعد میں پڑھ لوں گا، تو وہ بیچارہ عموماً کبھی بھول ہی جاتی ہیں، وہ نماز رہ جاتی ہے بقیہ. تو اگر تو کوئی اتنا پابند ہے گھر جا کے پڑھ سکتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو پوری جو سنتیں ہیں جو نفل ہیں وہ بھی کیا کریں یہاں پر پڑھ کے جایا کریں، ادا کر کے جائیں. چونکہ فرضوں میں قیامت کے دن جو کمی رہ جائے گی نا وہ سنتوں کے ذریعے پوری کی جائے. فرض چونکہ آپ جی میں پڑھنے آپ کو پتہ ہی ہے کیوں جی. تو فرضوں میں جو کمی ہوگی قیامت کے دن سنتیں ان میں ڈال کر کھاتا پورا کیا جائے گا. جو سنتوں میں بھی کمی رہ جائے گی پھر اس کو نفل جڑے آپ پڑھنے ہیں کیوں جی. جو نوافل پڑھتے ہیں ادیاتوں کے جو سمجھدار عقل مند لوگ ہیں وہ اب بھی کیا کرتے ہیں، دودھ دیتے ہیں نا جب تو وہ تھوڑا سا اوپر ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ جڑے بزرگ بیٹھے نے وہ سمجھ گئے گا. وہ کہتے ہیں یار ہو سکتا ہے پیمانے میں تھوڑی سی کمی ہو، تھوڑا جہا اتنے پا دو قیامت والے دن اسی بچ جاواں. تے آپ بھی فرض جو پڑھنے ہیں نا اتوں دار نال سنتاں بھی 2-4 پڑھ چھڑنے ہیں، اتوں نفل بھی پڑھ دینے ہیں. سونے جی فرضاں کمی ہوئی تو پوری کر چھڑے. تو اس لیے چھوڑ
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔